بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے وہ اس تصور سے ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کی قبر کی زیارت کرے گا اس پر ان کی شفاعت ہے جو واجب ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ تصور پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اس نیت سے کہ اگر وہاں جائیں گے تو اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ان کو مل جائے گی۔ دیکھیے یہ جو بات ہے یہ چند روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے جو دو بنیادی روایتیں ہیں میں آپ کے سامنے ان کا متن بھی پیش کر دیتا ہوں، اور آپ کے سامنے ان کی پیش تنقید محدثین نے کی ہے وہ بھی آ جائے گی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں کی دونوں روایتیں کتنی کمزور روایات ہیں اور ان کی بنیاد پہ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جاتا۔ ایک روایت جو ہے شعب الایمان میں جو بہقی سے کتاب ہے انہوں نے نقل کی ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں یہ کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی یہ کہا جاتا ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کی جو شفاعت ہے میرے پہ واجب ہو گئی ہے۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے تو دیکھیے اس کے اندر خود جیسے کہ اسپیسیفائی کر دیا ابو حاتم نے کہ یہ ایک بیسکلی مجہول روایت ہے، اس کے اندر جو راوی ہیں موسیٰ ابن ہلال ایک مجہول راوی ہیں، اور اسی طریقے سے امام ذہبی نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک منکر روایت ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے اس کے بھی الفاظ بہت زیادہ سملر ہیں، اور یہ بہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں بیان کی ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول من زار قبری او من قال زارانی کنت لہ شفیعا او شہیدا، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی یا میری زیارت کی اس میں اس کا شفیع ہوں گا اور میں اس پر گواہ ہوں گا۔ یہ بھی روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے، اور اس روایت کے بارے میں محدثین نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ اس کی سند جو ہے مجہول ہے، اور اس میں ایک راوی ہے سوار ابن میمون جو کہ ایک مجہول راوی ہے، چنانچہ یہ دونوں روایات جو ہیں سند کے پہلو سے کمزور روایات ہیں، ان کی بنیاد پہ کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، اور ہم یہ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے گا اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس پر واجب ہو جائے گی، یا وہ ہر حال میں ان کی شفاعت جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گی، یہ ایک ایسا اجنبی کانسیپٹ ہے جو ان روایات کی بنیاد پہ ہمارے ہاں در آیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خود محدثین نے ان روایات پر یہ جرح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔